بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں سکھا دیا ہے کہ وہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے اور عمل کیسے کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانے کے بھی آداب سکھائے ہیں، طور طریقے، طرز عمل اپنا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے ہم آج کھانا کھانے کی چند اہم سنتیں سنتے ہیں۔ فی زمانہ مسلمانوں نے ان کو ترک کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو سیکھیں۔ اور ہمارے چینل روحانی ویڈیوز ٹی وی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو عام کیا جائے۔ آئیے کھانا کھانے کی چند سنتیں سنتے ہیں، اور یہ تمام سنتیں احادیث مبارکہ سے اخذ کی گئی ہیں، کیونکہ ویڈیو میں مختصر بیان کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم ہر سنت پر حدیث بیان نہیں کر سکتے، ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ باقی ہر سنت پر ہمارے پاس الحمدللہ حدیث پاک موجود ہے، ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ آئیے کھانا کھانے کی سنتیں سنتے ہیں اور پھر ان پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرو۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ کھانے کا وضو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے جائیں اور منہ کا اگلا حصہ دھویا جائے اور کلی کی جائے، یہ کھانے کا وضو ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہذا تمام مسلمان اس پر عمل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب آئیے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ باقی اگر کوئی ٹیبل پر، چارپائی پر، بیڈ پر، کرسی پر کھاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، البتہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے، ثواب سے محرومی ہوگی۔ تو زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ اب کھاتے وقت ہم کیسے بیٹھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو ہے جب کھانا تناول فرماتے تو الٹا پاؤں بچھا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھتے۔ کھانا کھانے کا یہ بہت عالی شان طریقہ ہے، اور سائنس نے بھی اس پر تحقیق کی ہے، حکیموں نے بھی کی ہے کہ جو اس طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ، سنتیں اور اس کی برکتیں بھی سماعت فرمائیے۔ تو کھانا کھانے کے وقت ہم کیسے بیٹھیں، ایک طریقہ میں نے بتا دیا، باقی دوسرے طریقے بھی ہیں، لیکن آپ اس پر عمل کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو تو اسی طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور کچھ روایات میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دسترخوان پسند فرماتے تھے، لہٰذا ہم سرخ دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں اور مل کر کھائیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ اگر کوئی سرخ دسترخوان نہیں بچھاتا ہے، کسی بھی کلر کا بچھاتا ہے، تو اس کو دسترخوان پر کھانا کھانے کی جو سنت ہے اس کا ثواب مل جائے گا، وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ کھاتے وقت جو ہے ہم پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ کھانے سے پہلے کچھ لوگ بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جاتے ہیں، تو جب یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس طریقے سے کہہ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ بھی آیا، اور ایک حدیث پاک میں آیا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ بھی آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ سکتے تو کہہ لیں، ورنہ فقط بسم اللہ کہہ لیں تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ جیسے حدیث پاک میں بسم اللہ آئی ہے ویسے پڑھیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بھول جائیں تو بھی آپ جب یاد آ جائے تو پڑھ لیں، ورنہ اس میں شیطان شامل ہو جائے گا، پھر وہ کھانا نقصان دے گا۔ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر
کھانا زہریلا ہوگا یا بد ہضمی والا ہوگا تو اس سے بچت ہو جائے گی، زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا اور بد ہضمی بھی نہیں ہوگی۔ کھانا ہمیشہ جو ہے ہم بیچ میں سے نہ کھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے کھانے سے منع فرمایا، بلکہ اپنی سائڈ سے، اپنے سامنے سے، کناروں سے کھانا کھانے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم خوب پیٹ بھر کر نہ کھائیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور جو ہے نوالے اور کھانا جو ہے خوب چبا کر کھائیں، اور کچھ بھوک باقی ہو تو ہم کھانا چھوڑ دیں۔ اور کھانا جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ البتہ جو کھانے 3 انگلیوں سے کھانا جو ہے مشکل ہوں تو ہم ان میں چوتھی یا 5ویں انگلی بھی، یعنی 5 انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاول وغیرہ۔ اب وہ 3 انگلیاں کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، ان 3 انگلیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ 3 انگلیاں کھانے میں استعمال فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت مبارکہ پر بھی عمل کریں، اور ہم جب کھانا کھائیں تو نوالے زیادہ بڑے نہ لیں، نارمل نوالے لیں اور خوب چبا کر کھائیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیں تو پھر جو ہے انگلیوں پر جو کھانے کے ذرات چاول وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو چاٹ لیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن صاف کر لیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب انگلیاں چاٹنے کی ترتیب بھی حدیث پاک میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیچ کی انگلی جو ہے چاٹتے، پھر شہادت کی، اور پھر جو ہے انگوٹھا مبارک۔ لہٰذا ہم اس سنت پر بھی عمل کریں۔ اب چاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے مختلف معانی بیان کیے، لیکن 2 زیادہ تر جو ہے مشہور ہیں، صحیح ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ انگلیاں چاٹنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے بیچ کی انگلی، کھانا مکمل کمپلیٹ کھانے کے بعد، اس کے بعد شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا۔ اب یہاں تو آپ اس کو ایسے ہونٹوں کے داخلی حصے سے ایسے کر کے آپ چاٹ لیں، جو کھانے کے ذرات لگے ہوتے ہیں، سالن، چاول وغیرہ، تاکہ وہ صاف ہو جائیں، وہ ضائع نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، چاول لگے ہوتے ہیں، سالن لگا ہوتا ہے، ہاتھ دھو لیتے ہیں، اب وہ جو کھانے کے ذرات ہیں وہ جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے کسی حلال چیز کو، جائز چیز کو ضائع کرنے سے منع فرماتا ہے، بلکہ اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ آیا ہے کہ زبان سے ایسے کر کے جو کھانے کے ذرات لگے ہوں ان کو چاٹ لیا جائے۔ مقصد یہ کہ انگلیوں پر کھانے کے جو ذرات ہوتا ہے وہ ہٹ جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے آخر میں الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دوبارہ دھوئیں اور کلی کریں۔ کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور کلی کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ دیکھیں کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں دھوئے گئے؟ تاکہ جو ہے مٹی، گرد و غبار یا کوئی جراثیم لگے ہوں ہونٹوں پر یا ہاتھوں پر یا منہ میں اندر ہوں تو وہ نکل آئیں، اور ہم کھانا کھائیں تو اس میں وہ جراثیم مکس نہ ہو۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے آج سائنس بھی ان کی تائید کر رہی ہے، سائنس بھی ان کو مان رہی ہے کہ سب سے اچھا، اعلیٰ، افضل، صحت بخش، بہترین طریقہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہذا مسلمانوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، اور کھانے کے بعد جو ہے ہاتھ دھونے کا مقصد کیا؟ جو آلودہ ہوئے ہمارے ہاتھ وہ صاف ہو جائیں، اور کلی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کھانے کے جو ذرات آئل وغیرہ منہ میں لگاؤ پھنسے ہوں دانتوں میں وہ جو ہے کلی میں نکل آئیں۔ اکثر جن لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد کلی نہیں کرتے ہیں، اس لیے بار بار گلا خراب ہوتا ہے۔ یہ تمام سنتیں آپ خود بھی عمل کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور جو ہے یہ سنتیں اگر آپ کو تحریری طور پر چاہیے ہوں تو ہمارے روحانی ویڈیوز ٹی وی کا جو واٹس اپ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، اس پر رابطہ کریں، میسج کریں، ہم آپ کو یہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی، پوسٹ کی صورت میں بھی دے دیں گے۔
اور ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اکاؤنٹ ہے جس پر ہم ویڈیوز کے ساتھ جو ہے پوسٹیں بھی جو ہے تحریری طور پر شیئر کرتے ہیں، آپ وہ بھی دیکھیں، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، اور اسی طریقے سے جو ہے فیس بک پر بھی ہمارا جو ہے ہماری آئی ڈی ہے، پوسٹ میں وہ جو ہے آئی ڈی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔